کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور تباہ کن ہوگا۔ طالبان رجیم نے لڑنے کی کوشش کی تو دنیا ان کا حشر دیکھے گی۔ تورا بورا کا منظر دہرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ افغان طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام کے زہر آلود بیانات ناقابل قبول۔ پاکستان ہمسایہ برادر ملک کو امن کے لیے موقع دے رہا ہے۔ طالبان رجیم اپنی قابض حکمرانی کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ اگر طالبان افغانستان کو تباہ کرنے پر بضد ہیں تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو۔ طالبان حکومت کے کچھ برادر ممالک کو مسلسل درخواست کر رہی تھی۔ انہی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ اب جبکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور اس پر وزیر دفاع کا یہ بیان کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں فرسٹ ٹائم ہمارے ہاں یہ کلیئرٹی ہے، اور ہم نے افغان طالبان کو بھی یہ کلیئرٹی دے دی ہے کہ بھائی اگر پاکستان کے خلاف آپ کی سرزمین استعمال ہوئی ہے اور آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، ہم نے 4 سالوں میں 4000 کے قریب شہادتیں کروائی ہیں اور انتظار کیا ہے کہ افغان طالبان اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کر لیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹر ہی رہنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دہشت گرد گروہ ہی رہنا ہے۔ دنیا 15 اگست 2021 کے بعد یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اب چینج ہو جائیں گے، یہ ایک ملک بن جائیں گے، لیکن وہ اپنی اس بات پہ بضد ہیں کہ نہیں، انہوں نے قائم رہنا ہے۔ اب انہوں نے اگر ٹیررزم کو ایز اے ٹول، ایز اے پالیسی استعمال کرنا ہے، ٹی ٹی پی کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کرنی ہے، دہشت گرد گروپوں کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے پاکستان اپنا حق۔ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً اس سارے ایشو کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح طالبان رجیم افغانستان میں دہشت گردوں کو پروان چڑھا رہی ہے، اور پاکستان کی حدود میں دہشت گردی کرنے والے افغانستان کے جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہی ہے۔ تو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات بالآخر ناکام ہوئے۔ 4 روز تک یہ مذاکرات جاری رہے۔ طالبان کو شواہد بھی پیش کیے گئے پاکستان کی جانب سے، لیکن طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی ہے۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا، اور ایسے میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور تباہ کن ہوگا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہمارا دوبارہ بحال ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ افغان طالبان جو ہیں، اگر وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹیررزم ان کا پولیٹیکل ٹول ہے، اور افغان طالبان یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی گریٹ پارٹس جو ہیں ان کی گریو یارڈ رہا ہے، دیکھیں ہم نے کوئی افغانستان پہ حملہ تھوڑے کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، اور ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنے کی بات UN چارٹر کہتا ہے، ہمارے ملک کہتا ہے، دنیا کے تمام جو قوانین ہیں وہ کہتے ہیں سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہمارے حقوق ہیں۔ اور اس میں ہم نے تو بھارت جیسا ملک جس کا $86 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے، ہم نے تو اس کو جواب جو ہے وہ UN چارٹر کے تحت دیا تھا۔ ہم تو کبھی ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس نہیں کرتے، ہم تو ٹیررزم کو ایز اے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کے سامنے امریکہ، دیکھیں ویسے یہ سارا ٹائم امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہماری سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان وہ ملک ہے جدھر ان کے بھائی بہن، ہمارے افغانستان کے عام لوگ یہاں پہ 40 سال کو 50 سال یہاں پہ رہ کے گئے ہیں، یہ ہمیں لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دہشت گردوں کو دیکھیں، آج بھی افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن طالبان بھارت کے ساتھ مل گئے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ افغان عوام ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گی۔ جناب آپ دیکھیے گا وقت آنے والا ہے، افغان عوام کی زندگیاں جب مشکل میں آئیں گی، جب ان کو کاروبار نہیں ملے گا، جب بارڈر بند ہوں گے، پہلے تو وہ کوئٹہ اور پشاور میں ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ طالبان حکومت افغان عوام کو غیر ضروری طور پر جنگ میں گھسیٹنا چاہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ لوکل گورنمنٹ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری لوکل کونسلز ہیں ان میں ان کے OZT میں یا جو ان کو تنخواہوں کی مد میں جو فنڈز ملتے ہیں ان میں اضافہ ابھی نہیں ہوا، تو میں نے آ کر اس کے لیے سعید غنی صاحب نے بھی کوشش کی تھی،
اور میں نے بھی چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے جو یہاں پہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا ہوا ہے جو ہم نے یہاں قائم کیا تھا، اس کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، اور تمام ٹاؤنز میں تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے یا جتنی کونسلز ہیں ان کا علیحدہ سے ان کو ہم سپورٹ کریں گے تاکہ سب کو وہ یہ اضافی تنخواہیں جو ہیں وہ دے سکیں، اور پھر اور بھی ایشوز ہیں، قوانین کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سندھ میں ترقیاتی کام تیزی سے ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے ہیں، پہلے حصے بانٹنے کی بولیاں لگتی ہیں۔ 40 ارب روپے کا کوہستان کرپشن اسکینڈل اس کی بڑی مثال ہے۔ بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز نے ایک سال میں 80 منصوبے شروع کیے۔ پنجاب میں 50 سے زیادہ منصوبے مریم نواز کی حکومت مکمل کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے کسی ایک بھی منصوبے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پنجاب میں تمام کام میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اچھی وزارتوں کے لیے 70 کروڑ سے 1 ارب تک کا ریٹ طے ہو رہا ہے۔ جو لوگ پیسے دے کر وزیر بنیں گے وہ کرپشن کیوں نہیں کریں گے؟ نواز شریف کے ہیلتھ کارڈ پر اپنی مہر لگوانے والے ہمیں کس منہ سے کاپی پیسٹ کے تانے دے رہے ہیں؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات۔ کے پی اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات سے متعلق مشاورت۔ اپوزیشن کی جانب سے تاج آفریدی کو متفقہ طور پر امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اہم معاملہ ہے، اور سینٹ انتخابات کے لیے اپوزیشن کی جانب سے تاج آفریدی کو متفقہ طور پر امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے تاج آفریدی کو مکمل سپورٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات۔ کے پی اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اسموگ لاہور کو متاثر کرنے لگی ہے۔ ساندہ روڈ اور لوئر مال کے علاقوں میں AQI 900 سے بھی بڑھ گیا ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 458 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مائرہ ہاشمی FC کالج روڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ جی بالکل، لاہور اس وقت شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے کی رپورٹ نے لاہور کو آلودہ ترین شہر قرار دے کر پہلے نمبر پر سر فہرست پہنچا دیا ہے۔ لاہور کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 458 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ شام تک مزید بڑھتا رہے گا۔ اور اگر ہم لوگ بات کریں لاہور کے علاقوں کی، تو لاہور کا جو ساندہ روڈ ہے وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس تقریباً 944 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور لوئر مال کا 917 ہے، اور FC کالج جہاں اس وقت میں موجود ہوں وہاں کا AQI لیول 726 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کی جانب سے شہریوں کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر باہر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں۔ جب تک احتیاط نہیں کریں گے تب تک اسموگ جو ہے وہ مزید شہری اس کا جو ہے وہ سامنا شہریوں کو کرنا پڑے گا، اور یہ اسموگ کا دورانیہ تقریباً 15 دسمبر تک اسی طرح جاری رہے گا۔ احتیاط کریں گے تبھی خود کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ جی مائرہ، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور فضائی آلودگی میں سر فہرست۔ محکمہ ٹرانسپورٹ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف متحرک ہے۔ شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں جرمانے اور گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے سما کے نمائندے عثمان علیم۔ جی بالکل، اسموگ نے لاہور میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور اس حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ٹیمیں جو ہیں وہ شہر بھر میں متحرک دکھائی دیتی ہیں، اور جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ خصوصی طور پر جو شہر کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر ناکہ بندی کی گئی ہے، جہاں پر مشترکہ اسکواڈ جو ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سیکٹری RTA رانا محسن صاحب موجود ہیں۔ بیسیکلی ہمارا جو اسموگ کے ایلیمنٹس ہے ٹرانسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ 3 وجوہات کی بنا پر گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونا، اوور لوڈ ہونا گاڑی، اور یا گاڑی کی جو ہے نا جب آپ پراپر اس کے مینٹیننس نہیں رکھتے تو گاڑی جو ہے وہ دھواں دیتی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں ہم کارروائیاں ہماری جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے کی بلکہ جاری ہیں۔ بالکل اس بات کو انشور کیا جا رہا ہے کہ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کسی قسم کی بھی گاڑی، چاہے وہ بڑی گاڑی ہو یا چھوٹی گاڑی ہو، اس کو لاہور میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور اسی کے پیش نظر جو ناکہ بندی ہے وہ کی گئی ہے، اور جو ٹیمیں ہیں وہ متحرک دکھائی دے رہی ہیں۔ جی فیصل آباد میں ماحولیاتی تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی پر EPA کی کارروائیاں، 19 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، متعدد یونٹ سیل کر دیے گئے، بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ صنعتی ادارے SOPs پر سختی سے عمل نہیں کریں گے تو قانونی کارروائی کا سامنا کریں گے۔ صنعتی اور تجارتی شعبے کے تعاون کے بغیر اسموگ پر قابو پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کراچی میں ای چالان سسٹم متحرک، DIG ٹریفک اپنے ہی ڈرائیور سے قوانین پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ سسٹم نے DIG ٹریفک کی گاڑی کا بھی چالان کاٹ دیا۔ لیاری ایکسپریس وے پر ڈرائیور کی جانب سے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر چالان ہوا۔ چالان کے وقت DIG پیر محمد شاہ موجود نہیں تھے۔